سلمان بھائی آؤ بیٹا. ایک منٹ. ادھر دیکھو ادھر دیکھو. جنرل کوثر ٹوک گاما یوتھ ممبر یوتھ ادھر 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 بچے جنرل کونسلر ڈھوک مولی محمد جناب محمد. السلام علیکم. خیریت جی. کسان ممبر یو سی سروالا جناب امیر افسر. ٹھیک ہو. لیڈی کونسلر کی جگہ جناب فیض الرحمان صاحب. ذرا سائڈ تک ہو جائے. ٹھیک ہے. خیر کوئی صاحب کو اپنی پارٹی میں ویلکم کرتا ہوں. عزیز ہماری جو ٹیم ہے باہر کے لوگوں کی خدمت کرے گی. میرے دوستوں میں مشکور ہوں اسکر صاحب کا کہ انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا اور انشاءاللہ عزیز ہے. ابھی قرآن ابھی اسلام زندہ ہے. ابھی قرآن میں بھی بہت سے جلسے کیے, جلوس نکالے, لیکن آج مجھے انتہائی خوشی ہے. خوشی اس بات کی ہے کہ آج سماج کا اظہار کیا ہے. میرا اگرچہ علی اصغر صاحب سے بہت زیادہ کوئی تعلق نہیں رہا, کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی تھی, کبھی شادی پر کسی ایسی جگہ پر. یہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس ہاتھ کو یہ چھوڑتے نہیں ہیں. اور اس وقت ان کا تعلق چونکہ میجر طاہر صادق کے ساتھ تھا, لہٰذا ہم نے کبھی بھی یہ اس بات کے گواہ ہیں کہ ان کو کبھی مجبور نہیں کیا تھا کہ آپ ان کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ آ جائیں. چونکہ میں ان کے اصولوں کو جانتا تھا, لہٰذا ہم نے ان کو کبھی امتحان میں نہیں ڈالا. لیکن اب وقت کا تقاضا تھا, حالات کا تقاضا تھا کہ ہم نے ان کو کہا کہ اب آپ آئیں, اس کشتی میں بیٹھیں. یہ کشتی جو نواز شریف صاحب کی کشتی ہے, یہ پاکستان مسلم لیگ کی کشتی ہے, اس میں بیٹھیں جس نے پاکستان کو اپنی منزل مقصود تک پہنچانا ہے. اور آج میں ان کا بھی, ان کے چیئرمین زمر خان صاحب کا بھی, ان کے وائس چیئرمین صاحب کا بھی, ان کے جتنے بھی کونسل صاحبان ہیں ان سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ شمولیت کی ہے. میں اپنے متعلق بہت کچھ تو نہیں کہتا, صرف ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ میں نے بھی اپنی زندگی میں جس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا, میں نے بھی زندگی میں وہ ہاتھ کبھی چھوڑا نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف اس ملک کے وزیر اعظم پاکستان تھے. 2/3 اکثریت ان کے پاس تھی, لیکن ایک بات جس نے نواز شریف کو حکومت کو گرانے پہ مجبور کیا وہ ان کا ایٹمی دھماکہ تھا. لہذا اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ میرے پاس آئے, مجھے پریشرائز کیا, سب کچھ کیا, لیکن میں نے ایک بات کی ان سے. میں نے کہا کہ نواز شریف پر جب اچھا وقت تھا تو میں اس کا ایک وزیر تھا, اب بتاؤ آج وہ اٹک قلعے کا قیدی ہے تو میں اس کو چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں. یہ نہیں ہو. میں ان کے ساتھ بہت عرصہ اقتدار میں بھی رہ چکا تھا, لیکن میں جس بات کو اپنے لیے قابل فخر سمجھتا تھا اور جس کا مجھے میرے نزدیک اس کی ایک علاقے میں ترقیاتی کاموں کا تعلق ہے, وہ تو میں ہر وقت مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت اور ان کے ساتھ لڑتا رہتا ہوں, فنڈز لاتا رہتا ہوں, علاقے پہ خرچ کرتا رہتا ہوں. وہ تو میرا ایک مشن ہے زندگی کا. اور اس وقت آپ لوگوں کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میں نے
इलेक्शन में भी ये बात कही थी कि इंशाअल्लाह इस मौजूदा टर्म में सबसे बड़ा जो मसला है वो सुई गैस का मसला है, और मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह हम अन्य 57 में एक घर भी ऐसा नहीं रहने देंगे कि जहाँ पर सुई गैस का चूल्हा न जल रहा हो। आज अल्लाह की मेहरबानी से तहसील हजरो 100% मुकम्मल हो चुकी है, वहाँ पर काम हो रहे हैं। आज यूनियन कौंसिल अजी शाह 100% मुकम्मल हो चुकी है। आज यूनियन कौंसिल कामरा मुकम्मल हो चुकी है। आज यूनियन कौंसिल मिर्ज़ा मुकम्मल हो चुकी है। अटक शहर में तेज़ी से काम शुरू है। अभी सरवाला शकरदरा शिमाक का इलाका, उसमें भी सरवाला न सारी ये डेर दखनेर वहाँ भी पाइप पहुँच चुके हैं। हाजी साहब के सालार गांव में डोका जियामन में तकरीबन 80% काम मुकम्मल है। हमारी कोशिश ये है कि रमज़ान शरीफ से पहले पहले हम इनका इंशाअल्लाह इफ्तिताह कर देंगे। मुझे खुशी होगी कि ये जो मुंतखब लोग मेरे साथ खड़े हैं, आप आए मेरे साथ बैठे बताएं, क्योंकि मेरा मेन मकसद ये है कि हम अपने देहातों के शहरों की सतह पर लेकर चले जाएं। तो आज अल्लाह की मेहरबानी से आप देख रहे हैं कि अब